سلیمان علیہ السلام نے پھر اس سے نکاح بھی فرمانے کا ارادہ کیا، تو جو جنات تھے نا انہوں نے یہ بنا دیا نورا۔ نورا وہ دوائی جو لگائی جاتی ہے اور بال گر جاتے ہیں، یہ اس سے پہلے یہ چیز نہیں تھی انسانوں میں۔ سب سے پہلے یہ بلقیس کے پنڈلیوں والے بال اتارنے کے لیے یہ شیاطین نے یہ دوائی تیار کی تھی، اور بلقیس نے جب اس کو استعمال کیا تو وہ پنڈلیوں کے بال اتر گئے۔ فَعَمِلَتْ لَهُ الشَّيَاطِينُ النَّوْرَةَ فَأَزَالَتْ بِهَا فَتَزَوَّجَهَا وَأَحَبَّهَا۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے نکاح بھی کیا اور بڑی محبت فرمائی بلقیس سے، اور اس کا جو ملک تھا اس ملک پر اس کی حکومت کو قائم رکھا کہ ٹھیک ہے تو اس ملک کی حکمران ہوگی۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام اس کے پاس تشریف لے جایا کرتے تھے، فی کل شہر مرتن، مہینے میں ایک بار وہاں آپ دورہ فرماتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں علامہ جلال نے لکھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام 13 سال کی عمر میں بادشاہ بنے تھے۔ 13 سال کی عمر میں آپ بادشاہ بنے تھے، اور جب آپ کی عمر 53 سال تھی تو آپ کی وفات ہو گئی۔ 53 سال کی عمر میں وفات ہو گئی۔ 40 سال تک حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکومت فرمائی۔ جی، یہ اللہ کے ولیوں کی کرامت کی بہت بڑی دلیل ہے، سمجھ آ گئی؟ ہاں بالکل۔ کون؟ یہ اللہ کے نبی بھی تھے نا، اور بات ہاں جی، آپ کو جو ملک ملا ہے وہ تو 13 سال کی عمر میں ہے، آیا اسی وقت اعلان نبوت فرمایا؟ بعض علماء فرماتے ہیں کہ ہر نبی نے 40 سال کی عمر کے بعد اعلان نبوت فرمایا۔ بعض استثناء فرماتے ہیں کہ چند اللہ کے ایسے نبی تھے جنہوں نے 40 سال کی بجائے بچپن ہی میں اپنی نبوت کا اعلان فرما دیا۔ جی، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور تحقیق ہم نے بھیجا قوم سمود کی طرف ان کے ہم قوم حضرت صالح کو۔ یہ دیکھیے، یہ اس سورت کا چوتھا واقعہ ہے۔ اس سورت میں 5 واقعات ہیں نا، تو یہ چوتھا واقعہ یہ ہے حضرت صالح علیہ السلام کا قوم سمود کی طرف آنا۔ ان اعبدوا اللہ، آپ نے فرمایا کہ اللہ کی عبادت کرو۔ فَإِذَا هُمْ فَرِيقان، اچانک وہ 2 جماعتیں بن گئے، بجائے کہ سارے آپ کی نبوت کو مانی، اور آپ نے ان کو معجزات بھی دکھائے نا، اور بہت بڑا معجزہ یہ تھا کہ ان کے کہنے پر انہوں نے اشارہ کیا کہ اس پہاڑ سے ایک اونٹنی نکلے، اور اونٹنی نکلتے ہی بچہ جنے، اور بچہ چھوٹا سا پیدا ہوگا، تھوڑی ہی دیر میں اپنی ماں کے برابر قد کاٹ کا ہو جائے۔ تو آپ نے یہ معجزہ ان کو کر کے دکھایا۔ آپ نے اشارہ کیا، پہاڑ سے اونٹنی نکلی، اس نے بچہ دیا، بچہ چھوٹا سا پیدا ہوا لیکن فوراً بڑا ہو گیا، بڑا اونٹ بن گیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو فرمایا کہ اب یہ اللہ کی اونٹنی ہے، اس کی بے ادبی نہ کرنا، اس کی بے ادبی نہ کرنا ورنہ تم پر عذاب آ جائے گا۔ پہاڑ کا نام تو یہاں نہیں لکھا ہے، بہرحال انہوں نے ایک پتھر کی طرف اشارہ کیا تھا۔ جی، فرمایا کہ چوتھا واقعہ، پہلا واقعہ موسیٰ علیہ السلام والا، دوسرا وادی نمل والا، تیسرا کون سا واقعہ ہے؟ ہاں جی، ہم نے کہ چوتھا واقعہ ہے حضرت صالح علیہ السلام۔ پہلے دو تو ہمیں لوگ ایک تیسرا واقعہ
جی پہلا واقعہ تھا، ہاں دوسرا کون تھا؟ ہاں ہاں یہ دوسرا واقعہ تھا نا۔ تیسرا واقعہ تھا کہ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ، آپ نے پرندوں کی طرف توجہ فرمائی تو ہدہد نہیں ملا، سمجھ آ گئی نا؟ ہاں پھر پوچھا کہ ہدہد کہاں ہے، واقع کچھ مجھے ہے کہ میں نہیں دیکھ رہا ہوں یا کہ واقعی وہ غائب ہے اور میں اس کو سزا دوں گا ورنہ وہ کوئی دلیل لائے۔ یہ تیسرا واقعہ ہے۔ تیسرا ہاں جی 5 ہے، 5 تو چوتھا یہ ہوا جی وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ، بس اچانک وہ 2 جماعتیں بن گئے، یختصمون، اور جھگڑنے لگے آپس میں۔ یہ 2 فریق کیسے تھے؟ ایک فریق حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان لائے، وہ مومن تھے، اور دوسری فریق جو حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان نہیں لائے اور کافر رہے۔ قال، آپ نے ان جھٹلانے والوں کو فرمایا، یا قوم، اے میری قوم۔ وہ جو کافر تھے نا وہ کہتے تھے کہ اگر تم سچے ہو تو عذاب لے آؤ، آتا کیوں نہیں عذاب؟ تو آپ نے ان لوگوں کو فرمایا، لما تستعجلون بالسیئات، تم بری چیز کیوں مانگتے ہو جلدی، قبل الحسنہ، اچھی چیز سے پہلے اچھی چیز مانگو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ایمان کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ تمہیں نجات عطا فرمائے، تم جلدی عذاب مانگ رہے ہو۔ ہاں لما تستعجلون بالسیئات، کیوں جلدی طلب کر رہے ہو عذاب کو، بری چیز کو، قبل الحسنہ، اچھی چیز سے پہلے، لولا تستغفرون اللہ، کیوں نہیں اللہ سے بخشش مانگتے ہو، استغفار کیوں نہیں کرتے ہو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ پتہ چلا کہ اگر کسی کو تکلیف ہو، پریشانی آئے تو استغفار کرنا چاہیے۔ جب بندہ استغفار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی تکلیف کو دور فرماتا ہے اور اپنے بندے پہ رحم فرماتا ہے۔ لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون۔ تو وہ کافر جو تھے، اتنے کافر بے حیا اور گستاخ ہوتے ہیں، یہی ان کافروں کی پہچان ہے، اور منافق بھی اندرونی طور پر کافر ہوتے ہیں، وہ بھی گستاخ ہوتے ہیں اللہ کے نبیوں کے۔ قالوا اطیرنا بک وبمن معک، وہ کہنے لگے ہم نے برا شگون لیا آپ سے اور آپ کے ساتھیوں سے، یعنی آپ کی وجہ سے اور آپ کے ساتھیوں کی وجہ سے ہمیں آئے دن کوئی نہ کوئی تکلیف پہنچ رہی ہے۔ ہاں تو حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ قال طائرکم عند اللہ، کہ یہ تمہاری جو بدشگونی ہے یا تمہارا برا شگون ہے یہ اللہ کے طرف سے ہے، تمہارے لیے اللہ کے پاس سے ہے، یعنی تم نافرمان نہ ہوتے نہ تم پر یہ مصیبتیں آتی۔ طائرکم عند اللہ بل انتم قوم تفتنون، بلکہ تم ایسی قوم ہو جو فتنہ میں مبتلا کر دیے گئے، یعنی گمراہی میں مبتلا کر دیے گئے۔ وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ، اور شہر میں، وہ قوم سمود کا جو شہر تھا اس میں 9 ایسے آدمی تھے، یہاں رہط بمعنی فرد، افراد ہیں، 9 رہطٍ یعنی 9 رجال، ایسے 9 آدمی تھے، یفسدون فی الارض، جو زمین میں فساد کرتے تھے۔ یہ 9 آدمی یہ اللہ کے نبی کے گستاخ تھے، اور معلوم ہوا کہ جو اللہ کے نبی کا گستاخ ہے وہ زمین میں فساد کرتا ہے، وہ دہشت گرد ہے۔ ولا یصلحون، اور اصلاح نہیں کرتے تھے۔ قالو، ان 9 آدمیوں نے
آپس میں مشورہ کیا کہ تقاسمو باللہ، اللہ کی قسم اٹھا کر ایک دوسرے سے پکا وعدہ کرو، لانبیتنہ، کہ ہم ضرور رات کے وقت حملہ کریں گے حضرت صالح علیہ السلام اور ان کے گھر والوں پر، لانبیتنہ، ضرور ان پر حملہ کریں گے، وَأَهْلَهُ، اور ان کے گھر والوں پر، یعنی حضرت صالح علیہ السلام کو بھی قتل کر دیں گے، ان کے گھر والوں کو بھی قتل کر دیں گے، ثم لنقولن لولیہ، پھر دن کو اگر کوئی ان کا ولی ہوگا، ان کے خون اور ان کے قصاص کا مطالبہ کرنے والا، تو اسے ہم ضرور کہیں گے، ما شہدنا مہلک اہلہ، ہم صالح علیہ السلام کے گھر والوں کے ہلاکت کے وقت تو ہم یہاں حاضر ہی نہیں تھے۔ انہوں نے ایسا کیا کہ آپس میں مشورہ کیا کہ ہم 9 آدمی آج شہر سے باہر چلے جاتے ہیں، اور لوگ سمجھیں گے کہ ہم کہیں سفر پہ چلے گئے، اور شہر سے باہر ایک پہاڑ تھا، اس کی غار میں یہ جا کر چھپ گئے، اور ارادہ یہ تھا کہ اسی غار سے رات کو نکلیں گے اور حضرت صالح علیہ السلام کو شہید کر دیں گے، آپ کے گھر والوں کو بھی شہید کر دیں گے، اور پھر اسی غار میں چلے جائیں گے۔ اگلے دن جب آئیں گے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم تو یہاں تھے ہی نہیں، ہمیں کیا پتہ کس نے شہید کیا، کس نے قتل کیا۔ تو یہ سوچ کر غار میں چلے گئے، لیکن وہ بیچارے تو تدبیر کر رہے تھے حضرت صالح علیہ السلام کو شہید کرنے کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا جنہوں نے پتھر مار کے ان کو غار ہی میں ختم کر دیا۔ وہ غار سے نکل ہی نہ سکے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی کیسے حفاظت فرماتا ہے۔ تو ثم لنقولن لولیہ ما شہدنا مہلک اہلہ وإنا لصادقون، ہم تو ان کے ہلاکت کے وقت یہاں تھے ہی نہیں، اور بے شک ہم سچے ہیں۔ وَمَكَرُوا، اور انہوں نے مکر کیا، مکروا مکرن، وَمَكَرْنَا مَكْرًا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے بھی خفیہ تدبیر فرمائی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر کیا تھی کہ یہ نکل ہی نہ سکیں غار سے، اور میرے پاک نبی کی طرف جا ہی نہ سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو جلدی سزا دے کر ہلاک کر کے اپنے پیارے نبی کو محفوظ فرما لیا۔ وَمَكَرْنَا مَكْرًا، اور ہم نے بھی خفیہ تدبیر فرمائی۔ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور ان اللہ کے نبی کے گستاخوں کو اس بات کا شعور بھی نہیں تھا۔ کچھ لوگ مکر کا جانا کرنا اللہ تعالیٰ نے جاتے اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ مکر کیا۔ جو ایسا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے۔ اب ہدایت تو ان کے ملی نہیں ہے کیونکہ مر گئے، تو پھر مر گئے تو گئے جہنم میں۔ مکر کا جو معنی ہوتا ہے نا اردو یا پنجابی میں، یہ معنی ہوتا ہے کہ کسی عاجز آدمی کا کوئی ہیلہ اختیار کرنا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ عاجزی سے پاک ہے یا نہیں؟ تو پھر اردو میں مکر کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ ہاں البتہ عربی میں لفظ مکر کا معنی ہوتا ہے خفیہ تدبیر، تو وہ جائز ہے۔ عربی میں مکر کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف جائز ہے کیونکہ وہ قرآن میں آ گئی، اور عربی میں مکر کا معنی خفیہ تدبیر ہے، جبکہ اردو وغیرہ میں مکر کا معنی ہوتا ہے کوئی آدمی انتقام لینے سے عاجز ہے اور وہ کسی ایسی تدبیر سے انتقام لیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ عاجزی سے پاک ہے۔ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ فَانظُرْ، اے محبوب دیکھیے، کیف کان عاقبۃ مکرہم، ان کے مکر کا انجام کیا ہوا کہ وہ میرے پاک نبی کو نقصان پہنچانا چاہتے تھے، وہ خود ہلاک ہو گئے۔ یہ ان کے مکر کا انجام تھا۔ انا دمرناہم، بے شک ہم نے ان کو ہلاک کر دیا، وقومہم اجمعین، اور ان کی ساری قوم کو ہلاک کر دیا۔ یہ تفسیر میں ہے کہ ان کی ہلاکت یعنی جو عام قوم والے تھے، قوم سمود کی قوم والے، ان کو حضرت جبریل کو بھیجا، اور حضرت جبریل نے
ایسی بلند آواز نکالی کہ اس بلند آواز سے وہ ان کے دل پھٹ گئے اور مر گئے۔ اور یہ جو 9 آدمی تھے جو غار میں، ان کی طرف فرشتے بھیج کر پتھر مروا کر ان کو ختم کر دیا، سنگسار کروا دیا۔ فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةٌ، یہ ان کے گھر خالی پڑے ہیں، کیونکہ جب گھروں کے مالک اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کر دیا تو گھر خالی ہو گئے۔ فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةٌ بِمَا ظَلَمُوا، ان کے ظلم کی وجہ سے۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، بے شک اس میں نشانی ہے اس قوم کے لیے جو جانتے ہیں۔ کیا جانتے ہیں؟ کہ اللہ کے نبی کی دشمنی نقصان دہ ہے، اور اللہ کے نبی کی غلامی یہ دنیا میں بھی کامیابی اور آخرت میں بھی جنت کا باعث، یہ نشانی ہے۔ تو نجدی لوگ یا جو بھی اللہ کے نبی کے بے ادب اور گستاخ ہیں، وہ کسی اور کا نقصان نہیں کر رہے، وہ اپنا نقصان کر رہے ہیں۔ اور جو اللہ کے نبی کا ادب کرنے والے لوگ ہیں، وہ کسی پر احسان نہیں کر رہے، وہ اپنا بھلا کر رہے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب غزوہ تبوک سے واپس آئے نا، اسی تفسیر ساوی کی پہلی جلد میں بھی ہے اور حدیث کی کتابوں میں بھی یہ حدیث گزری ہے سیاہ ستہ میں، کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام غزوہ تبوک سے واپس لوٹے تو کچھ منافق تھے، وہ راستے میں ایک گھاٹی پہ کھڑے ہو گئے اور شام کا اندھیرا تھا، اسی راستے سے رسول اللہ علیہ السلام نے گزرنا تھا، تو وہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے یہ نقاب کر لیے۔ یہ سپاہ صحابہ اور یہ دوسرے تیسرے یہ نقاب کرتے ہیں نا، یہ انہی کی سنت ہے۔ ہاں، ایسے نقاب کر لیے اور حضور کے راستے پہ کھڑے ہو گئے کہ اچانک حملہ کریں گے، رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کر دیں گے، اور ایک تو رات کا اندھیرا ہوگا، ایک ہم نے نقاب کیے ہوں گے، پہچانے بھی نہیں جائیں گے کہ یہ کام کس نے کیا۔ تو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام جب اسی راستے پہ تشریف لائے تو آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے غیبی علوم عطا فرمائے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کو بھیجا، فرمایا اپنے جانے سے پہلے صحابہ کو بھیجا کہ آگے نکلو اور یہاں تمہیں کچھ آدمی ملیں گے اور ان کو راستے سے بھگا دو۔ تو صحابہ کرام آئے، انہوں نے جو للکارا تو وہ بھاگے اور بھاگ کر دوسرے صحابہ میں شامل ہو گئے، مل گئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا، ان بھگانے والوں سے پوچھا صحابہ کرام سے کہ پہچانا تھا یہ کون کون تھے؟ انہوں نے کہا جی نہیں، ہم پہچان نہیں سکے، ایک تو شام کا اندھیرا تھا، پھر انہوں نے نقاب کیے ہوئے تھے، نہیں پہچانے نہیں جا سکے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ فلاں بن فلاں، فلاں بن فلاں، فلاں بن فلاں، ان کے نام لے لیے، وہ فلاں 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 تھے، اور فرمایا وہ یہاں کھڑے تھے، ان کا ارادہ تھا مجھے شہید کرنے کا، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے ان سے محفوظ فرما لیا۔ صحابہ کرام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ علیہ السلام، جب آپ ان کو پہچانتے بھی ہیں اور ان کے ارادے کو بھی پہچانتے ہیں تو پھر آپ نے ہمیں یہ حکم دیا کہ ان کو بھگا دیں، آپ ہمیں حکم دیتے ہم ان کو قتل کر دیتے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا نہیں، قتل اس لیے نہیں کروایا کہ پھر کافر کہیں گے کہ اب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب غلبہ حاصل ہو گیا تو اپنے ہی ساتھیوں کو مروا رہے ہیں، وہ یہ طعنہ دیں گے۔ اور فرمایا یہ چونکہ مجھے نقصان پہنچانا چاہتے تھے، اللہ تعالیٰ ایک پھوڑا ان کی طرف بھیجے گا جو میرا بدلہ ان سے لے گا۔ تو ایک ایسا پھوڑا نکلا ان کو جو آگ کی طرح جلاتا تھا ان کے جسم کو، اور آگے سے پیچھے کی طرف وہ پھوڑا نکل گیا، اور وہ اسی پھوڑے میں مر گئے، جل جل کے مر گئے، اور مرنے کے بعد بھی
جہنم میں گئے۔ اس سے پتہ چلا کہ اللہ کے نبی کا گستاخ اپنا نقصان کرتا ہے، کسی اور کا نقصان نہیں کرتا۔ ہم نے دیکھا یہ کئی رسول اللہ علیہ السلام کے گستاخ، یہ ٹھکری والا میں جاتا تھا، وہاں لوگوں نے بتایا کہ ایک نجدی بڑا گستاخ تھا، اتنا گستاخیاں بے ادبیاں کرتا کہ لوگ حیران ہو جاتے، لیکن جب اس کی موت کا وقت آیا تو وہ ذلیل ہو رہا تھا، مر رہا تھا، لیکن اس کی جان نہیں نکلتی تھی، ایسے عذاب میں مبتلا ہے، جان نہیں نکلتی، اور یہ وقت آ گیا کہ وہ اپنا بول و براز کھاتا تھا اور اس کے بچے اس کو روکتے، لیکن وہ خود اٹھا اٹھا کے کھاتا اور اس کی جان نہیں نکلتی تھی۔ اس کے بیٹوں نے ڈاکٹروں کو کہا زہر کا ٹیکہ لگوایا گیا، پھر وہ مرا۔ گستاخ کو یہی سزا ملتی ہے، یہی سزا ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے نبی کے ادب کی توفیق عطا فرمائے۔ از خدا خواہیم توفیق ادب، بے ادب محروم ماند از لطف رب۔ جو اللہ کے نبیوں کا بے ادب ہوتا ہے اس پر اللہ کی مہربانی نہیں ہوتی۔ ہاں، مرتد وہ ہوتا ہے جو پہلے مسلمان ہو جائے یا کفر سے اسلام کی طرف آئے اور کلمہ پڑھ لے، لیکن پھر صراحتاً کلمے کا انکار کر کے پھر کفر کے ساتھ شامل ہو جائے، اسے مرتد کہتے ہیں۔ ہاں، وہ تو اعلانیہ پھر کافر ہو گیا نا، تو پہلے اسلام قبول کیا تھا پھر کفر کی طرف لوٹ گیا، وہ مرتد ہے، اس کی سزا قتل ہے۔ ہاں، ہاں، یہ چونکہ صریح کفر کا اعلان نہیں نہ کرتے تو اس لیے منافقت کا ہی ان پر زیادہ صادق آتا ہے، تو ہیں تو مرتد بھی، کیونکہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھ کر پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی کرنا۔ اور اندازہ کیجئے کتنے بد نصیب اور بد وقت ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حسنین کریمین رضی اللہ عنہما کے لیے کیا فرمایا کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن و حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ اور حضور علیہ السلام نے حسنین کریمین کا نام لے کر اللہم انی احبہما، یا اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، فاحبہما، تو بھی ان سے محبت کر، واحب من یحبہما، جو ان سے محبت کرے یا اللہ تو اس سے بھی محبت کر۔ تو حسنین کریمین سے محبت کرنے والے کے لیے حضور نے دعا کی یا اللہ تو اس سے محبت کر۔ تو ان نجدیوں نامرادوں کو حسنین کریمین کی محبت ان کی قسمت میں نہیں، یزید کی محبت ان کی قسمت میں۔ یزید جو ظالم صحابہ کرام کو شہید کرنے والا، جو ظالم اہل بیت اطہار کو شہید کرنے والا، جو ظالم مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ دونوں شہروں کی بے ادبی کرنے والا، اس ظالم کی محبت ان میں ہے۔ تو حضور نے کیا فرمایا، جس سے محبت ہوگی انسان اسی کے ساتھ ہوگا۔ الحمدللہ قیامت والے دن ہم حسنین کریمین کے ساتھ ہوں گے، یہ یزید کے ساتھ ہی ہوں گے۔ اور یہ جو کافر شیعہ لوگ ہیں یہ تو شدید کفر کر رہے ہیں، کلمہ بھی ان کا علیحدہ ہے، نماز ان کے علیحدہ ہے، روزہ اس کے بارے میں ان کے بارے میں بھی یہی ہے کہ جن کے عقائد، ان میں کئی کے عقائد ہیں کہ نبوت حضرت علی المرتضیٰ کو ملنی تھی تو جبریل نے حضور کو دے دی، ہاں اس طرح۔ ہاں آپ دیکھو یہ مانے یا نہ مانے، ان کی کتابوں میں جب لکھا گیا، معتبر کتابوں میں، اب اگر کوئی چیز ہماری کسی معتبر کتاب میں موجود ہو تو ہم نہ بھی مانیں، تو ہماری جب عقیدے کی کتاب میں وہ موجود ہے تو ہمارا انکار کیا کرے گا؟ ہاں جی، نہیں، چلو جو نہ مانے گا، پھر یہ تو ہے نا
کہ جو اس عبارت کا لکھنے والا ہے اسے تو کافر کہنا پڑے گا. تو ہاں ہاں جو تفضیلی شیعہ ہے نا تو ان کے کفر کا فتویٰ نہیں ہے. وہ صحابہ اکرام کو، سارے صحابہ اکرام کو وہ صحیح صحابی مانتے ہیں، اور صرف وہ اس بات کے قائل ہیں کہ حضرت علی المرتضیٰ سب سے افضل ہیں. حضرات یہ ایک اعلان سے بات فرما لیں، آج کی اس محفل پاک سمیت پاکستان اور بالخصوص فیصل آباد میں ہونے والی تمام بڑی بڑی محافل اور جید علماء اکرام کی ویڈیو سیریز آپ حاصل کر سکتے ہیں فیضان محدث اعظم کیسٹ ہاؤس، جو کہ ارشد مارکیٹ جنگ بازار میں واقع ہے. آج کی اس محفل پاک سمیت پورے پاکستان اور بالخصوص فیصل آباد میں ہونے والی تمام بڑی محافل اور ملک پاکستان کے جید علماء اکرام کی آپ ویڈیو سیریز حاصل کر سکتے ہیں ارشد مارکیٹ جنگ بازار فیضان محدث اعظم کیسٹ ہاؤس، جناب پیر قاری محمد جہانگیر صاحب آپ سے.